افضل ایمان، افضل درجہ ایمان کا لا الہ الا اللہ۔ اب آئیے دوسرے پر، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، سب سے کم تر درجہ ایمان کا کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ معمولی بات سمجھو، چلے جا رہے ہیں فور ویلر پر، اللہ نے دے دیا تو بس اب زمین پر پیر نہیں رکھتے۔ راستے میں کیلے کا چھلکا اگر آپ نظر پڑ جائے تو سائیڈ میں گاڑی کو روک لو اور کیلے کا چھلکا ہٹا دو۔ پتھر پڑا ہوا دکھ جائے، گاڑی کو دائیں بائیں سے نکال لیا ٹھیک ہے، لیکن گاڑی کو سائیڈ میں رکھ کر اس پتھر کو ہٹا دو، تم تو نکل گئے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اندھا بیچارہ اس کیلے کے چھلکے پر پیر رکھ کر پھسل جائے اور اتفاق سے وہ بوڑھا بھی ہو اور اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے تو بڑھاپے میں جلدی سنبھلتی بھی ہے۔ کوئی کانٹا پڑا ہے، تمہاری نظر پڑ گئی تو اٹھاؤ پھینک دو۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جس طرح نقصان دہ اور تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹانا ثواب ہے، اسی طریقے سے جان بوجھ کر ان چیزوں کو راستے میں پھینکنا گناہ بھی ہے۔ کیلا کھاتے ہوئے جا رہے وہ پھینک دیا چھلکا، بیچ سڑک پہ گئے نہ وہ ڈال دیا نہ، یہ تکلیف دہ چیز ہے۔ تکلیف دہ چیز میں ناک بھی آتی ہے، تھوک بھی آتا ہے، بلغم بھی آتا ہے، لیٹرین بھی آتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں تکلیف دہ چیزوں میں شامل ہیں۔ ان تمام چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ اب ناک پڑی ہوئی ہے ہم ہٹ رہے ہیں، لیٹرین اور گندگی پڑی ہوئی ہم بچ کے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کانٹا، پتھر، کیلے کا چھلکا، تھوک، بلغم، ناک، یہ ساری چیزیں تکلیف دہ چیز میں آتی ہیں۔ تکلیف دہ چیز میں صرف یہی چیز نہیں آتی ہے، بیچ سڑک پہ گاڑی پارک کر دی، کھڑی کر دی اور چلے گئے دکان سے سودا خریدنے کے لیے، ہاں 1 کلو دال، 1 کلو یہ، 1 کلو وہ، 1 کلو وہ، اور یہاں راستے میں آپ نے غلط جگہ پر گاڑی کھڑی کر دی جہاں لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ گاڑی کو غلط جگہ پر پارک کرنا بھی تکلیف دینے کے زمرے میں آتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ لہذا ایسی جگہ گاڑی پارک کرنا جہاں لوگوں کے آنے جانے کا راستہ اور تکلیف ہو رہی ہو، یہ چیز بھی غلط ہے۔ یہ بھی اماطۃ الاذی عن الطریق میں آتا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اب کسی کی موٹر سائیکل کو راستے سے ہٹائیے گا تو کتنا برا مانے گا۔ مان لیجیے 20 راستے میں کھڑی ہوئی ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث تو یہ کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو۔ ابھی جرجی صاحب ہٹا کے دیکھیں، آپ لڑنے پہ آمادہ ہو جائیں گے۔ ہوگا مولوی تو اپنے باپ کے گھر کا، تو نے میری گاڑی چھوئی کیسے، تو نے ہٹائی کیسے؟ ارے 20 سڑک میں کھڑی تھی، تیرے باپ کی جگہ ہے۔ ابھی دنیا بھر کی جملے آپ سنا ڈالیں گے کسی بھی انسان کو، لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ اس سے تکلیف ہو رہی ہے آنے جانے والے کو۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ ایک طرف اللہ کا حق، دوسری طرف فوراً ایمان میں کم تر درجہ جو آیا ہے وہ فوراً بتا دیا انسانیت کے حقوق بھی ہیں۔ لہذا یہ مت دیکھو کہ اس راستے سے ہندو گزر رہا ہے کہ مسلمان گزر رہا ہے کہ سکھ جا رہا ہے کہ عیسائی جا رہا ہے کہ بدھسٹ جا رہا ہے کہ یہودی جا رہا ہے، کچھ نہیں۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس چیز کو وہاں سے ہٹا دو۔ شادی ہو رہی ہے، گھر کے باہر آپ نے شامیانہ لگا دیا ہے، گھر کے باہر آپ نے ٹینٹ لگا دیا ہے، وہ راستہ ہے گزرنے کا۔ اب ایک آدمی کو ٹینٹ لگا ہوا دیکھ کر آپ نے روک دیا، اب وہ آدمی بیچارہ چکر کاٹ کر 2 کلومیٹر دور سے جا رہا ہے، یہ تکلیف دینا ہے، تکلیف۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رات میں 2 بجے اٹھ کر مائک پکڑ لینا، روزے دار بھائیوں اٹھیے، سحری کیجیے، ماؤں بہنوں اٹھیے، سحری بنائیے، روزہ اتنا ٹائم سحری میں باقی رہ گیا ہے، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر نظمیں پڑھنے لگو، نعتیں پڑھنے لگو، گیت گانے لگو، اور چاہے قرآن کی آیتیں ہی پڑھنے لگو، یہ ساری کی ساری چیزیں تکلیف دینے کے ضمن میں آتی ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو کس نے کہا کہ رات کے 2 بجے مائک پکڑ کے آپ لوگوں کو اٹھائیے؟ کس حدیث میں لکھا ہے کہ رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے روزے داروں کو اٹھانا بھی ثواب ہے؟ کس میں لکھا ہوا ہے؟ ارے روزے دار ہیں، روزہ رکھیے، آپ اٹھیے اور روزہ رکھیے، آپ خود انتظام کیجئے۔ آج کے اس دور میں موبائل میں الارم ہوتا ہے، گھڑیوں میں الارم ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کی سحری کا وقت کتنے بجے ختم ہو رہا ہے۔ آپ اتنے بجے اٹھیے اور سحری کیجئے۔ آپ لوگوں کے اوپر کیوں محتاج بنے ہوئے ہیں؟ کیونکہ جن کو اٹھایا جاتا ہے وہ صرف روزے دار ہی نہیں ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے
दूध पिलाने वाली औरत के ऊपर से रोजा माफ है। जब वो अपने बच्चे को दूध पिला चुकेगी और छुड़वाएगी, उसके बाद वो रोजा रखेगी। यानी वो बच्चा जो औरत का दूध, अपनी मां का दूध पीता है, उसके ऊपर रोजा नहीं है। लेकिन आप जब रोजेदारों को उठाते हो तो बेचारी उन औरतों की नींद में भी डिस्टर्ब होता है जो औरतें अपने बच्चे को दूध पिला रही होती हैं। उन औरतों की नींद में भी डिस्टर्ब होता है जो औरतें हामिला हैं, जिनके पेट में बच्चा है और जिनको शरीयत ने रुख्सत दी है कि जब हमल है तेरे पेट में तो तू रोजा नहीं रख सकती, इसलिए कि खाएगी और पिएगी नहीं तो बच्चे की तंदुरुस्ती तो नहीं बनेगी और उस बच्चे को खतरा है कि कहीं वो मर न जाए पेट के अंदर, उस बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। इसलिए अभी तुम रोजा मत रखो, जब तुम्हें फुर्सत हो जाए तब तुम रोजा रखना। आप जब उठाते हो तो इन औरतों की भी नींद में डिस्टर्ब होता है। एक बूढ़ा आदमी है जो रोजा नहीं रख सकता है, इतना बूढ़ा हो चुका है कि उसके ऊपर अब रोजा नहीं है, वो सिर्फ फिदिया देकर काम चला रहा है। उसका बेटा कह रहा है कि मौलाना साहब, मेरा बाप का इलाज चलता है और नींद की टेबलेट देना पड़ती है और मेरे बाप की दवा डिप्रान चलती है 10 mg की, जब तक मैं उसको वो दवा न दूं मेरे बाप को नींद नहीं आती है। अब रमजान के महीने में ये लोग 2 बजे माइक पे चिल्लाने लगते हैं, जिससे मेरे बाप की नींद में डिस्टर्ब हो जाता है, वो उठ जाते हैं और उठने के बाद फिर उनको नींद नहीं आती है, फिर बेचैनी होती है, फिर वो तड़पते हैं। मेरे भाइयों, मुझे बताइए कि इस बूढ़े आदमी के ऊपर रोजा नहीं था, वो डिप्रान की टेबलेट खा के सो रहा था, आपने माइक पे चिल्ला चिल्ला कर उसको उठा दिया है। इस आदमी की तकलीफ का जिम्मेदार कौन है? मेरे भाइयों, शरीयत में हर चीज पर सवाब नहीं है कि रोजेदारों को उठा रहे हो तो सवाब। आपने रोजेदारों को तो उठा दिया, लेकिन जिनके ऊपर रोजे नहीं थे उनको भी आपने तकलीफ पहुंचाई। ये कौन है इसका जिम्मेदार? मेरे भाइयों